الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اسلامی قدر حضرات، ماہ مقدس رمضان مبارک اپنی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹتے ہوئے رب کے حضور حاضر ہونے کو تیار ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان مبارک کی قدر کی، اس کی عزت کی، اس کی عظمت کو پہچانا، رمضان کے روزے رکھے، تراویح ادا کیے، قرآن کی تلاوت کی، توبہ استغفار سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کیا، صدقے کیے، خیرات کیے، زکوٰۃ ادا کیے، نیکیوں سے اپنے دامن کو مالا مال کیا۔ ویسے تو رمضان مبارک بہت ساری خصوصیات کا حامل ہے، لیکن اس میں دو خاص باتیں ایسی ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور دوسرا لیلۃ القدر۔ ہمارے ہاں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ 27ویں شب جو ہے یہ لیلۃ القدر ہے، حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں گھومتی ہے، اس کو وہی تلاش کرو۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ لیلۃ القدر کا جو ہے پس منظر کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام میں بنی اسرائیل کے 4 انبیاء کا ذکر فرما رہے تھے۔ فرمایا کہ ان انبیاء نے اللہ کی راہ میں 80 سال جہاد کیا، تو صحابہ کرام نے افسوس کا اظہار کیا اور پریشانی کا اظہار کیا۔ عرض کی یا رسول اللہ، وہ 80 سال انہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر جہاد کی ہے، ہماری تو عمریں بھی 80 سال تک نہیں پہنچتی، تو قربان جاؤں صحابہ کی عصمت پر۔ تو اللہ رب العزت نے صحابہ کی خاطر ان کے دل کو رکھنے کے لیے اللہ نے فوراً حضرت جبریل کو نازل فرمایا، وحی لے کر آئے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو خوشخبری دیجیے، اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کا انتظام فرمایا۔ اب اللہ رب العزت نے خود لیلۃ القدر کا تعارف کروایا، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ فرمایا تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اور آگے خود فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ نزل الملائکۃ والروح، اس میں فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں اور جبریل امین بھی نازل ہوتے ہیں، اور جب ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں تو فرشتے پھر ہماری دعا کے اوپر آمین کہتے ہیں۔ 4 ایسے بد نصیب لوگ بھی ہیں لیلۃ القدر کے باوجود بھی ان کی مغفرت اور بخشش نہیں ہوتی۔ شرابی جو ہمیشہ شراب پینا ہے، ایک تو شرابی جو ہمیشہ شراب پیتا ہے، اس کو نہ ماں کا پتہ ہوتا ہے، نہ بھائی کا، نہ بیوی کا، نہ بیٹے کا، نہ اولاد کا، نہ معاشرے کا، نہ دین کا، کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ شراب میں رہتا ہے۔ ہاں، اب بھی میں پیغام دینا چاہتا ہوں، وقت ہے وہ لوگ جو شراب پیتے ہیں، اب بھی وہ چاہتے ہیں کہ ہماری مغفرت ہو جائے، بخشش ہو جائے، اللہ کی رحمت جو ہے اس کے دروازے بند نہیں ہوئے، وہ سچی توبہ کر لیں، آنسو بہا لیں، قطرہ بہا لیں، اللہ کریم ساری گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ دوسرا والدین کا نافرمان، والدین کی خدمت نہ کرنے والا۔ آج لوگ والدین کو چھوڑ کر میلے ٹھیلوں پر چلے جاتے ہیں، ویزے پہ چلے جاتے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ والدین کا مقام کیا ہے، والدین کس ہستی کا نام ہے، وہ ماں جس کے قدموں میں اللہ نے جنت کو رکھ دیا۔ قرآن میں فرمایا وبالوالدین احسانا، تو جو والدین کو دکھاتا ہے، والدین کو پریشان کرتا ہے، سمجھ لے کہ اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ والدین کی رضا اللہ کی رضا ہے، اور والدین کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ اور تیسرا وہ شخص جس کے دل میں کینہ رہتا ہے، لوگوں کے لیے کینہ، نفرت، حسد، بغض، وہ لوگوں کو تکلیفیں پہنچاتا ہے، اس کی بھی مغفرت نہیں۔ چوتھا رشتہ داروں کے ساتھ لڑنے والا، جھگڑنے والا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں ہے۔ ہاں، وہ آج عہد کر لیں کہ ہم نے ان 4 گناہوں کو چھوڑ دینا ہے، تو اللہ کریم ان کو معاف کر دے گا۔ لیلۃ القدر میں جاگ لینا، اس کو تلاش کرنا، اس کا آسان طریقہ تو وہ اعتکاف تھا، لیکن اعتکاف میں جو بیٹھ گئے وہ خوش نصیب ہیں، وہ اگر سو بھی جائیں گے تو اللہ ان کو وہ رات عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن ہم جو اعتکاف نہیں بیٹھے، ہمارے لیے کیا ہے، ہمیں اس رات کو تلاش کرنا ہے، اس کو ڈھونڈنا ہے۔ وہ طریقہ یہی ہے کہ طاق راتوں میں جاگو، اس میں قیام کرو، دعا مانگو، نوافل پڑھو، قرآن مجید کی تلاوت کرو،
تو اللہ کریم حضور کے صدقے میں یہ رات ہمیں عطا فرما دے گا۔ اور دوسرا ہے قرآن مجید، فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پہ نازل فرماتے تو ان کے سینے جو ہیں وہ برداشت نہ کر سکتے، لیکن جب ہم نے قرآن کو نازل کرنا چاہا تو سینہ مصطفیٰ حاضر ہو گیا۔ قرآن ہے کیا؟ بڑے سے بڑے مصنف جو کتاب لکھتے ہیں نا، وہ اپنے شروع میں یا آخر میں لکھتے ہیں کہ اگر ہماری کتاب میں کوئی غلطی ہے تو ہمیں مطلع کریں تاکہ ہماری اس سے اصلاح ہو جائے، لیکن قرآن کا یہ اعجاز ہے، اس کو کھولیں تو شروع میں اللہ نے لکھ دیا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تم اس میں غلطیاں کیا تلاش کرو گے، یہ تو وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے کیا؟ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ہماری تنزلی کی وجہ یہ ہے، آج ہم ذلت و رسوا اس لیے ہیں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ وہ معزز تھے زمانے میں صاحب قرآن ہو کر، آج ہم خوار ہیں تارک قرآن ہو کر۔ ہم قرآن کب اٹھاتے ہیں؟ جب ہمارا کوئی مر نہیں رہا ہوتا۔ یار جو قرآن مرنے میں، موت میں آسانی دیتا ہے نا، وہ قرآن زندگی میں آسانیاں بخشتا ہے۔ تو قرآن سے موت کو تلاش مت کیجئے، بلکہ قرآن سے زندگی کو تلاش کیجئے، زندگی کے جینے کا طریقہ اس سے قرآن سے تلاش کیجئے، سیکھیے۔ حضور علیہ السلام قرب قیامت کے جب فتنوں کا ذکر فرما رہے تھے تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے عرض کی یا رسول اللہ، قرب قیامت فتنوں سے پھر کیسے بچا جا سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا قرآن، جو قرآن سے لپٹ گیا، اس کے الفاظ اور معنی کو اس نے سمجھ لیا، وہ ان فتنوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ یعنی ہمارے لیے لازم ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ فتنوں سے محفوظ رہے، اب جس طرح کرونا ہے یہ بھی فتنہ ہے، اس سے محفوظ رہنے کا ایک ہی ذریعہ ہے قرآن۔ اور فرمایا قرآن وہ لٹکتی رسی ہے جس کا ایک سرہ ہمارے ہاتھ میں ہے، دوسرا اللہ کے ہاتھ میں۔ یعنی جو بندہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ تک پہنچ جائے تو وہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لے، وہ سمجھ لے کہ وہ اللہ تک پہنچ گیا۔ تو یہ ہمارے لیے رمضان جو ہے برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بخشش کا سامان کیا ہے۔ لیلۃ القدر کو بھی نازل فرمایا، قرآن مجید کو بھی نازل فرمایا، صرف ہمارے لیے۔ تو ہم نے تو قرآن کو پھر طاق اور الماریوں کی نظر کر دیا۔ خدا کے لیے قرآن کو سمجھیے۔ الفاظ صرف الفاظ پڑھنے کا نام، طوطے کی طرح رٹنے کا نام نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کو الفاظ کے ساتھ بھی پڑھیے، معنی کے ساتھ بھی پڑھیے۔ آپ معنی کس طرح سمجھیں گے؟ آپ آئیں نا علماء کی بارگاہ میں، پڑھیں ان سے قرآن مجید، سمجھیں ان سے۔ آپ کا بچہ انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتا ہو اور وہ انگلش تو بول لیتا ہو، لیکن اس کو مفاہیم کا پتہ نہ ہو، معانی کا پتہ نہ ہو، اور ٹرانسلیشن نہ کر لیتا ہو، تو کیا آپ خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ یقیناً آپ ناراض ہوں گے، کیونکہ آپ کا بچہ انگلش بولتا ہے لیکن اس کا معنی تو نہیں سمجھ جاتا اس کو۔ اسی طرح ہم قرآن تو پڑھتے ہیں، لیکن کم از کم اس کے معنی مفاہیم کو تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا، کہ اس آیت کا مقصد کیا ہے، یہ نازل کیوں ہوئی، اور اللہ کا میسج ہمارے نام کیا آیا ہے۔ ہم نے کبھی اس بات کی زحمت ہی نہیں کی کہ اللہ کا میسج، اللہ کا پیغام ہمارے نام کیا آیا ہے۔ آج دوست کا میسج آ جاتا ہے تو ہم گوگل پہ کے اوپر ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، یار دوست کا میسج آیا ہے، لیکن افسوس کبھی ہم نے رب کا میسج پڑھنے کے لیے مدارس کا رخ نہیں کیا، علماء کے ساتھ نہیں بیٹھے، ان سے وابستگی نہیں اختیار کی بلکہ دوری اختیار کی ہے۔ تو کیا آگے چل کر آنے والی نسلیں کیا دین سیکھیں گی، کیا اسلام سیکھیں گی؟ اس لیے خدا کے لیے دین کی طرف پلٹنا ہے، اسلام کی طرف پلٹنا ہے، حضور علیہ السلام کی شریعت اور سنت کے اوپر زندگی بسر کریں، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ہمارے لیے بخشش کا سامان بن جائیں۔ دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔